اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنا علم اور اپنا نور سے مدد فرمائی۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے 80 تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر یکایک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکایک آگ سلگا لیتے ہو۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے 80 تک کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا اعتراض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر آیا، بس کہنے لگا اے محمد، کیا اللہ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اٹھائے گا، تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، پھر سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے 80 تک کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا یا محمد، کیا آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل سڑ جائیں گی تو خدا ہم کو نئی زندگی دے کر دوبارہ پیدا کرے گا؟ پھر اس نے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے اس کا بریدہ ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا محمد، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا اور تجھ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس موقع پر سورۃ یاسین کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل۔ ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر متنبع کیا ہے، اور حیات بعد الموت پر دلائل قائم کی ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا تھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں؟ کیا یہ مویشیوں کی خلقت پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کیسی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کے اختیار اور اس کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، اور جب وہ ان مختلف الحقائق مویشیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے، یعنی سپرم سے پیدا کیا ہے، اور نطفہ انسان کی منی کی ایک بوند ہے جس کے اگر اجزاء فرض کیے جائیں تو وہ سب مساوی اور متشابہ ہیں۔ اور جو سپرم میں یعنی منی میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں، بالکل مساوی، پر ان سے پیدا ہونے والی چیزیں سب مختلف ہیں۔ پھر اس سے انسان کو بنایا جس میں خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، بال بھی ہیں، اور رگیں اور پٹھے بھی ہیں، اور ہڈیاں بھی ہیں۔ اور نطفے میں مختلف اجزاء ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ فلاں جز سے خون بن گیا، اور فلاں جز سے گوشت بن گیا، اور فلاں جز سے رگیں اور پٹھے بن گئے، اور فلاں جز سے بال بن گئے، فلاں جز سے ہڈیاں بن گئی۔ لیکن یہاں پر تو اس پانی کی بوند کے اجزاء ایک جیسے ہیں، ان سے یہ مختلف چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ ایک ہی قسم کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اس سے گوشت بن گئے، اسے ایک ہی قسم کے اجزاء سے مختلف چیزیں کون وجود میں لے کے آ رہا ہے؟ یہی تو اللہ ہے، یہ کون پیدا فرما رہا ہے؟
تو یہ مختلف چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ پھر زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے اور ناک بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ زبان میں لمس اور ذائقے کی حص ہے، زبان جو ہے اسے چکھا جا سکتا ہے، اور ناک میں سونگھنے کی حص ہے، نیز زبان میں بولنے کی قوت ہے، کان میں سننے کی قوت ہے، اور یہ سب اجزاء گوشت کے ہیں۔ پھر ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ ایک اثر ہے اور دوسری جگہ اس سے مختلف اثر ہے۔ آنکھ میں بھی چربی ہے اور انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے۔ ایک چربی سے دکھائی دیتا ہے، دوسری چربی سے کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ سب دلائل ہے نا۔ تو یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ ایک ہی گوشت سے، ایک ہی قطرے سے پیدا کرنے والا مختلف مختلف چیزیں کیسے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے؟ وہی گوشت کا ٹکڑا سن رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہ وہی سونگھ رہا ہے۔ یہ تاثیر کون پیدا کر رہا ہے اس میں؟ یہ اثر کون پیدا کر رہا ہے اس میں؟ اس پہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اور یہ سب اجزاء گوشت کے ہیں۔ پھر ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ ایک اثر ہے اور دوسری جگہ اس سے مختلف اثر ہے۔ آنکھ میں بھی چربی ہے اور انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے۔ ایک چربی سے دکھائی دیتا ہے اور دوسری چربی سے کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس قادر و قیوم کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سنوا دے اور جس سے چاہے گویائی کرا دے اور جس سے چاہے سونگنے کے اثرات پیدا کر دے۔ اور جب انسان اپنے اعضاء میں غور کرے تو ہر عضو کے خاص خواص اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو دوبارہ ایسے ہی انسان کو پیدا کرنے کو تم کیوں اس کی قدرت سے بعید سمجھتے ہو؟ کیا اس نے تم کو پانی کی ایک بے جان بوند سے نہیں بنایا؟ پھر جب تم بے جان ہو جاؤ گے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا؟ کیا اس نے تم کو مٹی سے نہیں بنایا؟ تو جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا؟ ساری بحث اسی بات کی ہے نا، جب مر کے مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ تو ابتدا تو یہیں سے کی تھی نا، مٹی سے ہی پیدا کیا تھا، تو دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تو پھر بنانا کیا مشکل ہے؟ جیسے تم آئے تھے اسی حالت میں لوٹا دیے جاؤ گے، مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور پھر مٹی میں لوٹا دیے جاؤ گے، دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے، پھر وہ دوبارہ وہاں سے زندہ کر دے گا۔ یہی اس کی قدرت ہے کہ کسی کو چونٹی کھا جائے گی، کسی کو مکوڑا کھا جائے گا، کسی کو کون سی چیز کھا کے لے کے چلی جائے گی اس اجزاء کو، جسم کے ان حصوں کو، وہ پھر ان سے ان کے پیٹوں سے واپس، کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو چیتا کھا گیا، ان کے پیٹوں سے واپس لا کے دوبارہ اس انسان کو زندہ کر دے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ منکرین حشر کے شبہات اور ان کے جوابات۔ منکرین حشر کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھے جو بغیر کسی دلیل کے محض انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو یہ شبہ پیش کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا گوشت گل سڑ جائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور انسان کا جسم مٹی کے ذرات سے تبدیل ہو جائے گا، اور جب بہت سے اجسام مٹی کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے سے مختلط ہو جائیں گے، یعنی مل جل جائیں گے، اور ان مختلف اور مختلط اجزاء کو کیسے الگ الگ کیا جائے گا، پھر ان کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلے والا جسم بنایا جائے گا۔ دو قسم کے ہیں جو منکرین حشر کہتے ہیں حشر کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی جینا نہیں۔ ایک تو کہتے ہیں بغیر دلیل کے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی حشر ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں دیتے، اور جو دلیل نہ دے اس کا تو دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ دوسرے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے مان لو، ایک منٹ آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں، ہماری بھی سن لو، جب مر کے مٹی میں مل گئے، کسی کو چوٹی مکوڑا کھا گیا اور وہ ختم ہو گیا، وہ کیسے ملے گا دوبارہ؟ کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ اتنے اربوں کی تعداد میں انسانوں کی تعداد ہے، ایک ایک کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ، تو اربوں میں 8 ارب تقریباً دنیا کی آبادی ہے، تو اللہ نے تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا فرمائی، وہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، تم تو صرف انسانوں کی گنتی گن رہے ہو۔ اور تو یہ تو آپ ارتھ پلانٹ پر رہ رہے ہیں، یہ تو اتنا چھوٹا، کتنے بڑی بڑی کائناتیں اور بھی ہیں، ان سب کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا یہ اس بات کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں۔ تو پھر منکرین حشر کا
पहला ग्रोह जो मरने के बाद इंसानों के दोबारा ज़िंदा होने को बगैर किसी दलील के बईद जानता था, इनका जिक्र हस्ब ज़ैल आयात में है। सूरतुल सजदा आयत नंबर 10। और कुफार ने कहा, जब हम मट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम ज़रूर अज़सर नौ पैदा किए जाएंगे। और सूरत सफ़ात आयत नंबर 53 में, क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां रह जाएंगी तो क्या ज़रूर हमको हमारे अमाल का बदला दिया जाएगा। तो जब हम मर के मट्टी मिल गए, उठाए नहीं जाएंगे, ज़िंदा ही नहीं किए जाएंगे, फिर अमाल का बदला कौन देगा। फिर सजा जजा का कहाँ से ताल्लुक़ आ गया, फिर जन्नत और दोज़ख का ताल्लुक़ कहाँ से आएगा। ये मुमकिन नहीं है। यही दुनिया है, बस इस दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ पर जो खाना पीना खा लो, अयाशी करनी है कर लो, मरने के बाद किसने नहीं उठना। ये उनका शक था, ये उनके शुबे थे। और इसका जिक्र कुरान की आयत सूरत सफ़ात आयत नंबर 53 में किया गया। और मुनकरीन हशर का दूसरा ग्रोह, जिसको वक़ूए हशर में शुबात थे, उनका जिक्र सूरत यासीन की आयत नंबर 77 से 78 आयत में किया गया है। अल्लाह ताला ने इन शुबात का अज़ाला करते हुए फरमाता है कि आप कहिए, उनको वही ज़िंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की पैदाइश को खूब जानने वाला है। रहा उनका ये शुबा कि जब ये ज़र्रात एक दूसरे से मुख्तलत हो जाएंगे तो इनको कौन बाहम मुमताज़ करेगा। तो ये इश्काल इस पर हो सकता है जिसका इल्म नाकिस हो और जो अलीम हो, और जो अलीम हो और इसका इल्म कामिल हो, जो हर गैब और शहादत का जानने वाला हो। उसके लिए इन मखलूत ज़र्रात के अलग अलग पहचान और शनाख्त क्या मुश्किल है। और रहा ये कि इन ज़रात को किस तरह जमा किया जाएगा, तो ये इश्काल भी उस पर हो सकता है जिसकी कुदरत नाकिस हो और जिसने इस अजीम शान कायनात को एक लफ्ज़ कुन से बना दिया है। उसके लिए इस जैसी कायनात का दोबारा बना देना क्या मुश्किल है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत पर मुतनब्बे करने के लिए फरमाया, जिसने सरसब्ज़ दरख्त से तुम्हारे लिए आग पैदा की, फिर तुम इससे यकायक आग सुलगा लेते हो। सूरत यासीन आयत नंबर 80। ये तर्जमा था और तफसीर। पानी आग को बुझा देता है और आग की हरारत पानी को बुखारात बनाकर उड़ा देती है। सरसब्ज़ दरख्त में पानी की नमी होती है और आग इसको जला देती है। इंसान के जिस्म में हयात इस तरह जारी है जिस तरह सरसब्ज़ दरख्त में पानी की नमी जारी होती है। अल्लाह ताला ने इसमें इसकी ज़िद आग को कबूल करने की तासीर रखी है और ये भी उसकी कुदरत का समरा है। तो ऐसे कादिर व कयूम और खलाक अलीम से तुम इस कायनात का दोबारा बनाना क्यों मुस्तबीद करार देते हो। बाकी तफसीर इंशाअल्लाह कल होगी।